الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. صدق اللہ مولانا العظیم. درود پاک پڑھی. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین. معزز مکرم سامعین و حاضرین، رات کو تراویح کے اندر 22ویں پارے کا تین حصے پڑھے گئے اور 23ویں پارے کا آدھا حصہ تلاوت کیا گیا. رات کو سورہ احزاب سے لے کر سورہ یاسین اور اس کے بعد سورہ صافات رات کو پڑھی گئی. آج ہم سورہ احزاب کے سب سے پہلے مضامین آپ کے سامنے بیان کریں گے. دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ بوجھ کی توفیق عطا فرمائے. معزز سامعین، آیت نمبر 31 میں نے ابھی پڑھی ہے سورہ احزاب کی. 22واں پارہ یہاں سے شروع ہوتا ہے. پہلے جو حکم اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ تعالیٰ نے ایک انعام کا ذکر بیان کیا ہے، ایک انعام کا تذکرہ کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر فرماتا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کرتے ہیں وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور اس کے بعد پھر عمل بھی اپنا درست رکھتے ہیں. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یا اللہ کی محبت کا دعویٰ اور ساتھ دعوے کے ساتھ عمل بھی ہو. جب یہ دونوں چیزیں مل جاتی ہیں اللہ تعالیٰ فرمایا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْن، ہم ایسے بندے کو ڈبل اجر عطا کرتے ہیں. وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے، اللہ فرمایا کہ ہم ایسے بندے کو عزت کی روزی عطا فرماتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے بندے کے رزق کا تعلق اپنے اور اپنے نبی کی اطاعت کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. جو کرے گا اور اس کی کوئی کہتا ہو بھائی اس آیت پر اس کی کوئی عملی تصویر ہمیں دکھاؤ، تو اس کی بہت بڑی عملی تصویر اولیاء اللہ کی خانقاہیں ہیں. وہاں پہ دیکھیں ان کے کوئی کاروبار تھوڑی چل رہے ہیں، کوئی فیکٹریاں پلازے تھوڑی چل رہے ہیں. بیریا ٹان والا کوئی اربوں روپے کا کاروبار کرتا ہے تو پھر جا کے 1-2 دسترخوان چلتے ہیں. ایسے ہے نا، ان کے کون سے دسترخوان جو ہے وہ ان کے فیکٹریوں پر چل رہے ہیں. یہ وعدہ ہے وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْن، ان کو اللہ دگنا اجر بھی دیتا ہے اور وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور عزت کی روٹی بھی عطا فرماتا ہے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی حضور شہنشاہ بغداد رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بادشاہ حاضر ہوا کرتے تھے، اور بادشاہ بھی اپنی حاضری کو سعادت سمجھتے تھے. آج تو پیر بھی، فقیر بھی، اور مسکین بھی، اور یتیم بھی، اور مولوی بھی، سب بادشاہ کے دروازے پر بھکاری ہیں. ایسے ہے نا. لیکن شہنشاہ بغداد کی خدمت میں 3 بر اعظموں کا خلیفہ واحد، خلیفہ جو بغداد میں حکومت کرتا تھا بیٹھ کر، وہ آپ کی خدمت میں آتا تو آپ کو کہتا کہ حضور اگر کوئی ہمارے لائق خدمت ہو تو بتائیے گا. ہم مولوی لوگ تو نہیں چھوڑتے کو کہیں جو ہماری لائق خدمت ہو تو ہم کہیں گے بھائی بالکل خدمت ہے، بھائی خدمت کریں. لیکن یہ غوث پاک تھے. انہوں نے فرمایا کہ آپ کو نہ تو میں نے بلایا ہے، نہ آپ سے کبھی میں نے سوال کیا ہے. جب اللہ کا خزانہ ختم ہو جائے گا تو شیخ عبد القادر تمہارے دروازے پر آ جائے گا. نہ رب کا خزانہ ختم ہونے والا ہے اور نہ عبد القادر تمہارے دروازے پہ آنے والا ہے. کیوں؟ ان کو یقین تھا وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، عزت والی روٹی. تو غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کھانا پہننے میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی وجود مبارک سے یہ آیت مبارکہ واضح تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دین کی برکت سے کیا کچھ عطا فرمایا. اس کے علاوہ اولیاء کاملین بہت سارے،
ان کی بھی مثالیں موجود ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ فرمایا کہ فقیر کو اللہ تعالیٰ اور دنیا داروں سے اچھا رزق دیتا ہے، اچھا پہننے کو دیتا ہے، اچھے گھر میں اچھی سواری نصیب کی ہوئی ہے، تو فرمایا یہ ساری برکت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہے۔ یاد رکھیے دین اسلام پوری زندگی کسی سے امتحان نہیں لیتا۔ ایسا نہیں، کبھی ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے تھے کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اللہ نے پوری زندگی کسی بندے کو غربت اور افلاس اور بھوک اور ننگ میں رکھا ہو، اور اس کے باوجود کہ بندہ اللہ رسول کا وفادار بھی ہو۔ اگر وفادار ہے تو بالآخر اللہ تعالیٰ اس کے دین کو بدل دیتا ہے، اور اس کی بہت بڑی مثال حضرت بلال حبشی کی تھی۔ حضور کے زمانے مبارک میں بلال رضی اللہ تعالیٰ کے پاس پہننے کو پورے وجود کے لیے کپڑے نہیں تھے، ایک تہبند تھا بس، جو بڑا سا تھا، جو آپ یہ سینے تک باندھ لیتے تھے، بس ایک تہبند، کرتا بھی نہیں تھا۔ یہ حضور کے زمانے کی بات کر رہا ہوں۔ لیکن جب دور عمر آیا، وہی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتان کا لباس پہنتے تھے، جو بادشاہ جس کی پگڑی باندھا کرتے تھے، اس کا لباس حضرت بلال کے وجود پر ہوتا تھا۔ تو اللہ حالات بدلتا ہے، یہ یقین رکھنا چاہیے۔ بندہ سمجھے کہ یار میں دین پر چلوں گا تو شاید غریب ہو جاؤں گا، ہاں شروع میں تو رگڑا ملتا ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن بالآخر اللہ تعالیٰ اس کو وعدہ وَآتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، رزقاً کریمہ، عزت والا رزق اللہ تعالیٰ کرے گا۔ تو رزق میں خالی روٹی نہیں ہے، ہر وہ چیز جو بندہ استعمال کرتا ہے، جو رب کی نعمت ہے بندے کو ملتی ہے، وہ سارا رزق ہے۔ اولاد بھی رزق ہے، گھر بھی رزق ہے، سواری بھی رزق ہے، لباس بھی رزق ہے، جو روٹی کھا رہا ہے وہ بھی رزق ہے۔ یہ سارا کس میں آتا ہے جی؟ رزق میں۔ اور قرآن کا رزقاً کریمہ، ہمیں عزت والی روٹی دیں گے۔ آگے سورہ نساء کی جو آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے خطاب کیا۔ اللہ نے فرمایا یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ دوسری عورتوں کی طرح کس لحاظ سے؟ قرآن نے کس لحاظ سے کہا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید نے یہاں پہ صراحت نہیں کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت فرما دی ہے۔ قرآن نے کہا نبی کی بیویاں کسی اور عورت کی طرح نہیں ہیں، بس اتنا اشارہ دیا کہ یہ امت کی مائیں ہیں۔ اور حضور نے فرمایا جس طرح ظاہری ماں سے نکاح حرام ہے، نبی کی بیویوں سے بھی ان کے دنیا سے جانے کے بعد نکاح حرام ہے۔ لیکن پردہ بھی ہے، عجیب مسئلہ ہے، ماں سے تو پردہ نہیں ہے نا، لیکن حضور کی بیویوں سے نکاح حرام، لیکن پردے کا حکم بھی باقی ہے، لیکن امت کی ماں ہے۔ اس لیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال زاری کے بعد سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی عمر مبارک 24 برس تھی، 24 سال عمر حضرت عائشہ کی جب نبی علیہ السلام دنیا سے رحلت فرمائی۔ بعض نے 20 سال کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ اب اس عمر میں اس کے بعد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا وقت گزارا؟ تقریباً 45 سال حضرت عائشہ نے گزارے نبی علیہ السلام کی دنیا سے رحلت فرمانے کے بعد۔ لیکن قرآن نے کہا یا نساء نبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو، اور عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، پھر اللہ نے بتایا کہ اچھا یہ حکم امت کے ساری عورتوں کے لیے ہے۔ اگلی بات کا وہ یہ ہے کہ ان اتقیتن، تم اللہ سے ڈرتی رہنا، اور فلا تخضعن بالقول، اور کسی سے نرمی سے بات نہیں کرنی، نرمی سے بات۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی آواز سن کے کوئی دل کا روگی لالچ کر بیٹھے۔ یعنی عورت کی آواز ہے نا، اس میں بھی ایک سحر ہے، سحر کہتے ہیں جادو کو، جادو مطلب کھینچے، یہ کھینچتی آواز، عورت کی آواز۔ مرد بیچارہ 10 باری کسی کو آواز دے نا تو کوئی نہیں سنے گا، عورت کی آواز میں کوئی ایک باری آواز کو مرد عورت کی سٹائل میں نکال دے تو فوراً لوگ متوجہ ہوتے ہیں۔ مسئلہ سمجھ آیا؟ یہ کیوں؟ اس کی آواز میں ایک سحر ہے، جادو ہے، یہ کھینچتی آواز۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ مرد سے جب بات کرنی ہے
تو سختی سے بات کرنی ہے، نرمی سے نہیں کرنی۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اپنے گھر میں ٹھہری رہو، اپنے گھر میں رہو۔ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور زمانہ جاہلیت کی طرح تم نے گھر سے باہر نہیں نکلنا جیسے پہلے نکلا کرتی تھی۔ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم ماننا، اللہ اور اس کے رسول کا زکوٰۃ دینا۔ اب عورتوں کو کیوں کہا گیا؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا بس نیک لوگوں کے بارے میں کہ وہ نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، لیکن عورت کو ڈائریکٹ مخاطب کر کے فرمایا کہ نماز بھی پڑھنا اور زکوٰۃ بھی تم نے دینی ہے۔ مرد کو ڈائریکٹ زکوٰۃ کا حکم نہیں کیا گیا، مرد کو کہا گیا بس نماز پڑھنے والے اور زکوٰۃ دینے والے اللہ کے بندے ہیں، اس کو یہ نہیں کہا اے بندے تو زکوٰۃ دے، ایسے نہیں کہا، عورت کو ڈائریکٹ بولا ہے۔ مسئلہ سمجھ آ گیا؟ کیوں بولا ہے؟ نبی علیہ السلام فرمایا اس لیے کہ عورت فطرتاً بخیل ہے۔ کیا ہے؟ بخیل ہے، کنجوسی ہے۔ آپ کبھی سودا سالو لینے جائیں نا تو وہاں پہ زیادہ تو بیچاری خواتین ہی آئی ہوتی ہیں، تو وہاں پر جب آپ کبھی دکان پہ کھڑے ہوں تو مرد نے بیچارے پوچھا کی ریٹ ہے جی؟ اینے دا ہے، انہوں نے کہا یہ پیسے پکڑو دو۔ عورت 10 باری بحث کرے گی، نہیں جی اتنے کی پچھلی باری لے کے گئی تھی اب بھی اتنے کے چاہیے جمع، کہتے نا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام تشریف لے کر کے عید والے دن عورتوں والی سائڈ پر، اور ان کو پہلے اللہ کا ڈر سنایا اور پھر فرمایا اگر ایک کھجور دے کر بھی جہنم سے بچ سکتی ہو تو لازمی اس کو صدقہ کرنا۔ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ کو حضور نے فرمایا بلال چادر پھیلاؤ، چادر کھولی، عورتوں نے اپنے کانوں کی بالیاں، سونے کی انگوٹھیاں اور جو جو اس وقت موجود تھا ان کے پاس انہوں نے چادر میں ڈال دی گئی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عورت فطرتاً کنجوس ہے، بخیل ہے، یہ خرچ کرتے ہوئے خصوصاً جب رب کا نام آ جائے تو نہیں کرتی۔ مرد پھر بھی سخی ہے اس مسئلے میں، دیتا ہے، عورتیں نہیں دیتی۔ عورتیں دیتی ہیں، پتہ کہاں دیتی ہیں؟ پیروں کی خدمت میں کہتے ہیں ایسے لٹائیں گی، پیروں کی خدمتوں میں ایسے دیں گی، اور مرد وہ نہیں دیتے، وہ پیروں فقیروں کو نہیں، اللہ رسول کے نام پر دے دے تو دے دے۔ لیکن عورتوں میں بس یہ ہے ایک خامی جو قرآن نے بتائی ہے کہ یہ ہے فطرتاً بخیل ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم نے بے پردہ ہو کر باہر نہیں نکلنا گھر سے۔ یہ قرآن مجید کی آیت جب نازل ہوئی تو سیدنا عمر کی خواہش پر اللہ نے اتاری تھی یہ کہ مسلمان عورت اور غیر مسلم عورت کے درمیان فرق کس چیز کا ہے؟ وہ اس کے پردے کا ہے۔ آگے پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے حضور کی آل کا ذکر کیا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اے نبی کی آل، اللہ نے تمہارے لیے ارادہ کر دیا کہ تمہیں ہر قسم کی نجاست سے تمہیں پاک کر دے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں پاکوں میں سے پاک بنا دے۔ اچھا شیعہ حضرات نے کیا اوپر نبی کی بیویوں کا ذکر آ رہا ہے، نیچے آ کہیں گے جی بس جی اس سے تو پنجتنی اونلی مراد ہے، حضور کی بیویاں نہیں ہیں۔ اہل البیت قرآن نے جو لفظ بولا ہے نبیوں کی بیویوں کے بارے میں بولا ہے۔ یہاں اس آیت مبارکہ میں جو نبی کے اہل بیت کا ذکر ہے نا، اس کی تشریح حدیث پاک میں آتی ہے، اس میں حضور نے اپنی بیٹی کا، حضرت علی کا، حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر فرمایا ہے، لیکن قرآن نے اہل بیت کس کو قرار دی ہے؟ نبی کی بیویوں کو۔ تو نبی کی بیوی گھر سے باہر نہیں ہے، گھر میں داخل ہے، نبی کے گھر میں داخل ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں پھر عورت کو پردہ کیسے کرنا ہے جی؟ اللہ نے فرمایا کہ تم نے ایسی چادر پہننی ہے، اس طرح کی چادر پہننی ہے کہ جس سے تمہارا جسم چھپ جائے، جس سے تمہارا یہ سورہ احزاب میں کہ تم نے چادر ایسی پہنی جس سے جسم چھپ جائے، ایسے برقعے، ایسا لباس جس سے عورت کی جسمانی ساخت نہ چھپ سکے، تو ایسا لباس قرآن کی روح سے لباس نہیں ہے۔ آج کل تو برقعے بھی آ گئے نا بھائی، رنگ برنگے نگوں والے، تو پتہ نہیں کیا کیا اوپر لگا ہوتا ہے، تو وہ برقعے کا کام تھوڑی کر رہے ہیں،
وہ تو مزید دوسروں کو مائل کر رہے ہیں عورت کی طرف. وہ بھائی ستارے لگے ہوں گے چمکتے دمکتے، سورج کی روشنی پڑے گی تو عورت کی طرف لوگ لپکیں گے، دیکھیں گے نہیں. تو ایسا لباس ہے ہی نہیں ہے جو جسم کو نہ چھپائے. جو جسم کو چھپائے وہی لباس ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر اللہ اپنے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی شان رسالت کا تذکرہ کیا. الذین یبلغون رسالات اللہ، بے شک جو اللہ کا پیغام پہنچانے والے ہیں. وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے. وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے. یہ آیت نمبر 40 حضور کی ختم نبوت کی دلیل ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی دلیل ہے. مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مردوں کے باپ نہیں ہیں، کسی مردوں کے. وَلَٰكِن رسول اللہ، ہاں وہ اللہ کے رسول ہیں. وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اور نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں. خاتم النبیین، سب کے بعد آنے والے اور نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والے. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ سب سے بہتر اور سب کچھ جاننے والا ہے. اب اس آیت مبارکہ پر میں ایک دو نقطے آپ کو سمجھاؤں گا. قادیانی حضرات بھی یہ آیت پڑھتے ہیں، لیکن اس آیت کی تشریح وہ عجیب و غریب کریں گے. عام بندے سے کہیں گے دیکھو قرآن میں خاتم النبیین آیا ہے، ہم بھی نبی پاک کو خاتم النبیین مانتے ہیں. یہ قادیانیوں کی بات بتا رہا ہوں. عام بندہ ہے نا، وہ کہے گا یار قادیانی تو مانتے ہیں ختم نبوت کو. آپ کو نہیں پتہ وہ کتنی بڑی چینجنگ کر رہے ہیں، کتنے بڑا بیچ میں بلنڈر مار کے لوگوں کو اس کا معنی مفہوم ہی چینج بتا رہے ہیں. خاتم عربی میں کہتے ہیں مہر کو. کس کو کہتے ہیں؟ مہر لگاتے ہیں نا، سٹیمپ، اس کو عربی میں بولتے ہیں خاتم. ختم سے خاتم، مہر لگانے والا. وہ کہتے ہیں دیکھو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کی مہر سمجھتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کی مہر ہے. تو جس طرح مہر سب سے آخر میں آتی ہے، خوبصورتی بڑھا دیتی ہے، حضور بھی نبوت کی خوبصورتی کو بڑھا دیتے ہیں. دیکھو، حالانکہ مہر کسی بھی پیپر پر، کسی بھی چیز پر تب لگائی جاتی ہے جب وہ کام تمام ہو کے بند ہو جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں سیل پیک کر دی کوئی چیز، بند کر کے. آپ ڈاک خانے جائیں نا، وہ سارا ڈاکیہ وہ چیز بند کر کے اینڈ پر مہر لگا دیتا ہے. مہر ثبت ہو گئی. اگر یہ اس کی مہر کو کسی نے کاٹ دیا تو اس کا مطلب اس کے اندر جو چیز کوئی کسی کو بھجوا رہا ہے اس کے اندر خیانت ہوئی ہے. اللہ نے بھی تمام نبیوں کو بھیجا، جناب آدم علیہ السلام سے چلتے 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 حضرت عیسیٰ تک، اور عیسیٰ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور نبوت کی اس عمارت پر حضور کے ذریعے سے مہر لگا دی گئی. مہر لگا دی کہ اب نہ کوئی چیز اندر داخل ہو سکتی ہے اور نہ اندر سے کوئی باہر آ سکتی ہے. حضور اب آ گئے. اب اس کے بعد اب کوئی بھی داخلہ نبوت کی عمارت میں، اور حضور نے خود فرمایا کہ میری مثال نبوت کی عمارت میں ایسے ہے کہ جو عمارت پوری بھی ہو گئی، فَأَكْمَلَهَا وَأَجْمَلَهَا، وہ عمارت مکمل بھی ہوئی اور اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی. اور حضور نے فرمایا میرے آنے سے وہ عمارت فَأَكْمَلَهَا، عمارت پوری ہو گئی، وَأَجْمَلَهَا، اور عمارت حسین بھی ہو گئی حضور کے آنے سے. اور حضور نے فرمایا وہ آخری اینٹ نبوت کی وہ میں ہوں. سارے نبی آتے گئے، اب آخری اینٹ میں ہوں، اب میرے بعد کوئی بھی نبی نہیں. مناظرہ ہوا قادیانیوں کے ساتھ. حضرت مولانا احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ، یہ احمد سعید کاظمی کے والد جو تھے، وہ اس زمانے میں جب پاکستان انڈیا اکٹھا تھا، قادیان میں مناظرہ ہوا تو وہ کہتے جی آپ بتائیں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے؟ شاہ جی نے کہا، وہ کہتے ہاں دیکھو ہم مانتے جی. تو کہا اچھا بتاؤ، نبی علیہ السلام تو وہ آخری اینٹ ہیں جو نبوت کی عمارت میں ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی، حضور کے آنے سے وہ ایک اینٹ لگ گئی ہے، عمارت پوری ہو گئی. قادیانیوں نے کیا کہا کہ دیکھو اینٹ کے بعد پلستر بھی تو ہوتا ہے نا،
تو مرزا غلام محمد قادیانی پلستر کی جگہ ہم سمجھتے ہیں. دیکھو کہاں کہاں سے اپنے رستے نکال رہے ہیں نا. تو شاہ جی بھی پھر شاہ جی تھے بھائی. انہوں نے کہا حضور نے فرمایا فَأَكْمَلَهَا، اینٹ لگنے کے بعد عمارت پوری تب ہوتی ہے جب پلستر ہو جائے. عمارت پوری ہو گئی تو پلستر کے بغیر عمارت پوری ہے؟ کہا نہیں. کہا عمارت پوری ہو گئی. کہتے دیکھو یہ بھی تو بات ہے نا، اس پھر پلستر کے بعد پھر رنگ بھی تو ہوتا ہے نا. کہاں کہاں سے گزر رہے ہیں مرزا کو، لیکن مرزا کی کوئی جگہ نہیں ہے. تو فرمایا کہ دیکھو حضور نے فرمایا فَأَكْمَلَهَا وَأَجْمَلَهَا، وہ عمارت پوری بھی ہو گئی اور میرے آنے سے وہ عمارت خوبصورت بھی ہو گئی. کہا پینٹ کی جگہ بھی مرزا کو تم نہیں گھسیڑ سکتے، میرے آنے سے عمارت پوری بھی ہوئی ہے خوبصورت بھی ہوئی ہے. تو بہرحال وہ مناظرہ قادیانی ہار گئے. ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا کہ ہم کہاں سے مرزا غلام محمد قادیانی کو داخل کریں. تو جب غلام محمد قادیانی کو نبوت کی سیٹ پر فٹ نہیں نہ کر سکتے، پھر ذرا نیچے آتے ہیں مرزا غلام محمد قادیانی کے ماننے والے. وہ کہتے ہیں جی نبی تو نہیں ہم مانتے ہیں کہ جی مرزا غلام محمد قادیانی جو ہے جناب وہ عیسیٰ موعود ہے. موعود، عیسیٰ موعود یعنی جن کا وعدہ کیا گیا، حضرت عیسیٰ مسیح موعود، ہم اس کو مسیح موعود مانتے ہیں. عجیب دو رنگی ہے قادیانیوں کی بھی. قادیانی جب مرزا شروع ہوا تھا تو نیچے سے سٹیپ بائی سٹیپ پہلے دعویٰ کیا مجدد کا. یہ پہلے پیری مریدی کرتا تھا، دماغ گھما مجدد بنا، رفع دین شروع کیا. پتہ ہے آپ کو مرزا غلام محمد قادیانی کے ماننے والے سب رفع دین کرتے ہیں. آج بھی سارا رفع دین کر کے نمازیں پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھیں گے، سارا کچھ کاپی پیسٹ کیا ہے اسلام کا، اور اینڈ پر مہر کس کی لگائی؟ کانے دجال کی. بس سارا کچھ اسلام کا کاپی پیسٹ، روزے ہمارے مطابق، نمازیں ہمارے مطابق، حج عمرے بھی کرنے جا رہے ہیں بھائی. اب تو قادیانیوں کی فوٹویں آ رہی ہیں کعبے میں جا کے، روزہ مبارک پہ جا کے. دیکھو جی ہم تو پہنچ گئے، اگر ہم غلط ہوتے تو اللہ ہمیں یہاں نہ آنے دیتا. یہ کیا دلیل ہے بھائی کہ وہاں پر پہنچنے پر آپ حق ہو؟ اگر یہ حق ہونے کی دلیل ہوتی نا تو اللہ کبھی بھی بیت المقدس شہر یہودیوں کو نہ دیتا. مزہ سمجھ آ گیا؟ بعض لوگ کہتے جی اگر غلط ہوتے تو اللہ ان کو کعبہ کیوں دیتا، مکہ مدینہ ان کے والے کیوں ہوتا. میں کہا یہ کوئی دلیل نہیں ہے. یہ دلیل ہے تو پھر یہودی بھی حق بجانب ہیں کہ نبیوں کی سرزمین ان کے پاس ہے. مکہ مدینہ کوئی نبیوں کی سرزمین تو نہیں ہے، صرف حضور تشریف لائے ہیں یہاں پر. تو وہ سارا بنی اسرائیل والا علاقہ یہودیوں کے کنٹرول میں. تو کیا وہ یہودیوں کو حق بجانب سمجھتے ہو؟ تو اصل میں یہودیوں نے ہی مرزا غلام محمد قادیانی کو پروموٹ کیا، اس کو پیدائش ہی اس کی وہاں پر ہوئی ہے. تو بہرحال مرزا غلام محمد قادیانی کے والے سے بات چل رہی تھی. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی بات ہے. یہ ہر مسلمان کا ایمان ہونا چاہیے، اور یہ اپنے لوگوں کو اس طرح کی بہت سی دلیلیں بنا کے سکھاتے ہیں. اور ان کے لوگ جہاں بھی ہوں گے نا اپنے عقیدے کی بات کرتے ہیں بڑے طریقے کار کے ساتھ. تو ساڈے سنی پولے پالے وہ جی وہ دین ہی کی تو بات کر، خیر ہے سننے میں کیا حرج ہے؟ آپ کو کیا پتا سننے سے آپ کا ایمان بیڑا گرک ہو رہا ہے، آپ کو نہیں سمجھ آ رہی. تو بعض لوگ کہتے ہیں جی دین ہی کی تو بات کر رہے ہیں نا، سن لینا چاہیے. اگر یہ دلیل ہے تو عبداللہ بن عمر حضرت عمر کے بیٹے ہیں. جب خوارج کا فتنہ نکلا تھا عبداللہ بن عمر کے پاس خوارج آتے، قرآن کی آیت پڑھتے اور پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکفیر پر قرآن سے دلیل دیتے. حضرت علی کو کافر ڈکلیئر کرنے پر قرآن سے دلیل نکالتے. تو عبداللہ بن عمر کیا کرتے تھے؟ کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے. تو لوگ کہتے جی قرآن ہی تو پڑھ رہے ہیں. فرمایا قرآن پڑھ رہا ہے، اس کی تشریح بہت غلط کر رہا ہے، اس کی تشریح ایسے ہے ہی نہیں. تو قادیانی بھی آیت یہی پڑھے گا، درود پاک پڑھے گا، نعت کے 2-4 شعر بھی پڑھیں گے، اینڈ پہ پھر زہر گھول کے میٹھے جامع شیری میں آپ کو پلا دیں گے. مزہ سمجھ آ گیا؟ یہ منافقت ہے ان لوگوں کی. یہ ہمارے دفتروں میں ہمارے اداروں میں گھسے ہوئے ہیں. آپ کو نہیں سمجھ آتی کہ یہ قادیانی ہے، یہ کون ہے؟
یہ ایسے بہت خبیث نسل ہیں، اور انہوں نے مرزا غلام محمد قادیانی کے ماننے والوں نے کبھی کسی مسلمان کا جنازہ نہیں پڑھا۔ پاکستان میں جتنے افسران ہیں نا قادیانی، وہ کسی مسلمان کا جنازہ نہیں پڑھتے۔ کیوں نہیں پڑھتے؟ وہ کہتے ہیں یہ مسلمان نہیں ہے، یہ کافر ہے، ہم مسلمان ہیں، اور ہم مسلمان کسی کافر کا، یعنی قادیانی کہتے ہیں ہم مسلمان کسی کافر کا جنازہ نہیں پڑھتے۔ جب قائد اعظم دنیا سے گئے نا، جنازہ پڑھا ہوا تھا، اور اس زمانے میں پاکستان کا وزیر خارجہ، پہلا وزیر خارجہ پاکستان کا ظفر اللہ، اور انگریز نے اس کو خطاب دیا تھا سر کا، سر ظفر اللہ کہتے تھے اس کو۔ قائد اعظم کی میت پڑی ہوئی ہے، اور کراچی کے بہت بڑے تقی عثمانی کے جو والد ہیں، وہ جنازہ پڑھانے کے لیے، شبیر احمد عثمانی، والد نہیں ہیں چچا لگتے ہیں ان کے، شبیر احمد عثمانی، وہ کھڑے ہو کے جنازہ پڑھانے لگے، تو وہ میت کے اس طرف کھڑا ہوا، آج بھی تصاویر موجود ہیں، تو لوگوں نے کہا کھڑے ہو کے جنازہ پڑھو نا، کہتے ہم کسی کافر کا جنازہ نہیں پڑھتے۔ سامنے جتنے قادیانی ہیں کبھی کسی مسلمان کا جنازہ پڑھتے ہوئے نہیں دیکھو، جب ہوگا کبھی گلی محلے میں رہتے ہوں گے نا، جنازوں پہ نہیں آئیں گے، یہ قادیانی کی نشانی ہے، یہ کسی کے جنازے پر، اور لوگوں سے زیادہ میل ملاپ بھی نہیں رکھتے، ملتے جلتے بھی نہیں ہیں، سلام تو نہیں، ویسے ہی بہت میٹھے بنیں گے، آپ کو اکیلے اکیلے کھانے کی دعوت دیں گے، بلائیں گے، آہستہ 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 آپ کے اندر زہر انجیکٹ کریں گے، اور ساڈے سنی کہتے ہیں خیر اس دین دی گل کر رہے، کوئی گل نہیں، آپ کو نہیں پتہ آپ کے عقیدے کا، آپ کی نسل کا بگاڑ کر رہے ہیں۔ تو اس لیے حضور خاتم النبیین ہے، اب حضور کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو نبوت میں گنجائش نکالے تو وہ دجال اس کو حضور نے قرار دیا ہے، اور حضور نے فرمایا میرے بعد 30 جھوٹے دجال آئیں گے، اور مرزا غلام محمد قادیانی کا نمبر پتہ ہے کون سا آتا ہے؟ 14واں، کتنے؟ 14، اور اس کے بعد تو پتہ نہیں کتنے آ چکے ہیں، بہت سارے، 14 جھوٹے دجالوں میں 14واں نمبر تھا اس کا، یعنی 30 جھوٹے دجالوں نے آنا ہے، اور آخر والا حضور نے فرمایا جو ہوگا نا وہ دجال، بڑا والا دجال ہوگا، وہ پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا اور اس کے بعد پھر خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ اب ہمارے ممبروں پر دجال کا ذکر بھی نہیں کوئی ہوتا، کرتے نہیں ہیں علماء، پتہ نہیں کیا وجہ ہے، اور حضور نے فرمایا جب دجال کا تذکرہ ممبروں پر ہونا بند ہو جائے گا تو اسی وقت دجال آئے گا، اب نہیں ہوتا، بہت کم، کچھ شاذ و نادر کو عالم ہے تو کرتا ہوگا ورنہ نہیں کرتے۔ تو اس لیے بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو میرا بہت ذکر کرو، میرا۔ دیکھیں نماز کا وقت قرآن نے مقرر کیا ہے، زکوٰۃ کا وقت مقرر ہے، حج کا وقت مقرر ہے، ذکر کا وقت مقرر کیوں؟ اللہ نے، ذکر کا معنی ہے یاد کرنا، اللہ کو یاد کرنا، تو اللہ نے فرمایا اے ایمان والو ذکر میرا کرنا ہے تو بہت زیادہ کرو۔ اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکرون اللہ فی کل احیانہ، حضور ہر وقت ہی اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے۔ اچھا ذکر خالی یہ نہیں کہ تسبیح لے کر بیٹھے رہو، ذکر اللہ کا کیا معنی ہے؟ ہر وقت رب کی طرف متوجہ رہنا، تسبیح بھی پھر رہی ہو، تسبیح پھری پر دل نہ پھریا تو اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں، لیکن تسبیح بھی ہو اور دل بھی ساتھ حاضر ہو، نماز ہو دل بھی ساتھ حاضر ہو، آپ چل پھر رہے ہیں لیکن توجہ اللہ، ہاتھ کار والے تو دل یار والے، یہ کیفیت ہوگی نا تو یہ ہر وقت کا ذکر ہے جی۔ وہ کہتے ہیں نا تیری 5 ویلے تے ساڈی ہر ویلے، تیری 5 ویلے تے ساڈی ہر ویلے، تیری مسیت وچ تے ساڈی قدماں وچ، یہ جو ہے نا 24 گھنٹے کی نماز والے بابے نماز منہ نہیں پڑھتے، انہوں نے شعر بنایا، لیکن یہ کیفیت کے لحاظ سے شعر ٹھیک ہے کہ کیفیتیں اللہ والوں کی ایسی ہوتی ہیں کہ واقعی وہ 24 گھنٹے ہی اللہ کی طرف متوجہ، ان کی واقعی 24 گھنٹے کی نماز ہے، لیکن وہ 5 ٹائم کی نماز کا نہ انکار کرتے ہیں، نہ وہ ایسا ہے کہ وہ نماز چھوڑتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، اللہ کا حکم ہے نا، یہ تو فرض ہے، ذکر کرنا ہر حالت میں یہ فرض نہیں ہے، بعض اوقات انسان کام میں مشغول ہے، پاک ہے، پلیت ہے یا نہیں، لیکن ذکر
کے ساتھ نماز جو 5 وقت کی دین کے بنیادی کام یہ فرض ہیں. فرض ہوگا تو ساتھ ذکر بھی قبول ہے، لیکن فرض نہیں ہے تو ذکر قبول نہیں ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا ایک ادب بھی بتایا. حضرت بی بی زینب کے ساتھ نبی علیہ السلام کا نکاح ہوا تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ فرمایا. حضور کا نکاح ایک دن ہوا. اچھا وہ نکاح بھی بڑی عجیب بات ہے. سورہ احزاب کے اندر پورے قرآن مجید میں ایک مقام پر کسی صحابی کا نام آیا ہے، حضرت زید کا. حضرت یہ نبی علیہ السلام کے منہ بولے بیٹے تھے. ان کا نکاح حضرت زینب کے ساتھ ہوا. ایک دن ہی وہ نکاح رہا اور طلاق ہو گئی. حضرت زینب کا مزاج ان کے ساتھ نہیں ملا اور علیحدگی ہوئی. تو جب عدت گزار دی تو بی بی زینب کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا یہ رشتے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی زاد بہن بھی لگتی تھی. آقا دو عالم علیہ السلام کی نکاح میں 2 زینب نام کی 2 خواتین کا نکاح ہوا ہے حضور پہ. ایک حضور کی پھپھی زاد بہن تھی. تو حضرت زینب ام المومنین ان کے ساتھ نکاح کیسے ہوا؟ نبی علیہ السلام نے حضرت زید کی طلاق کے بعد پھر خود پیغام نکاح حضور نے بھیجا. جب پیغام نکاح بھیجا تو اہل مدینہ میں منافقین بھی تو ہوتے ہیں نا، وہ یہ کیا جی اپنے بیٹے کی بیوی کے ساتھ نکاح کر لیے. حالانکہ حضرت زید جو تھے لوگ ان کو زید بن محمد کہتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے. حالانکہ حضور کے وہ بیٹے نہیں تھے، بس حضور کے غلام تھے، نبی علیہ السلام کی خدمت کرتے تھے اور پھر اپنے ماں باپ کو بھی چھوڑ دیا حضور کی خاطر. اصل ماں باپ آئے لینے کے لیے، حبشہ سے آئے تھے، اور اس کے باوجود بھی نبی علیہ السلام کے پاس آگے وہ چلے گئے کہ ہمارا بیٹا آپ کو نہیں چھوڑتا تو ہم نے بھی اپنا بیٹا آپ کی طرف وقف کر دیا. تو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح ہوا تو انہوں نے چھوڑ دیا. پھر عدت کے بعد نبی پاک سے نکاح ہوا. تو جب نکاح ہوا تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ کیا منہ بولے بیٹے. تو قرآن نے کہا کہ منہ بولے بیٹے کے ساتھ اس کی بیوی کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے. اسلام میں منہ بولا رشتہ کچھ بھی نہیں ہوتا. منہ بولا رشتہ نہیں جی، یہ میری منہ بولی بہن ہے تو بھائی شریعت میں وہ حرام نہیں ہوگی، اسے نکاح ہو سکتا ہے. منہ بولی ماں ہے، منہ بولی ماں شاہ کچھ نہیں ہوتی. بس دودھ شریک ماں ہے یا اصل ماں، 2 مائیں ہیں جن سے رشتوں میں فرق آ جاتا ہے. بغایا منہ بولی بہن، منہ بولی ماں، منہ بولی بیٹی، تو یہ منہ بولا اسلام میں کچھ نہیں ہے. یہ مسئلہ سمجھ لیجیے، یہ قرآن کہہ رہا ہے. تو جب حضور نے نکاح فرما دیا پھر حضور نے ولیمہ کیا. تو جب ولیمہ کیا تو صحابہ کو بلایا. تو قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین انہ. اللہ نے فرمایا کہ اے مومنو، جب تم نبی کے گھر جاؤ تو وہاں پر کھانے پینے کے بعد گپوں میں وقت نہ اڑایا کرو. کھاؤ اور اس کے بعد جب بلائے جو ولیکن اذا دعیتم فادخلوا، جب کھا پی لو، بلایا جائے، دعوت ہو، کھاؤ. فاذا طعمتم، اور جب کھانا کھا چکو، فانتشروا، اٹھ کے نکل پڑو وہاں سے. اب کیا وجہ، کس وجہ سے آیت اتری ہے؟ حضور نے ولیمہ کیا، کھانے پر بیٹھے تو 2-4 بندے نہ بیٹھ گئے وہاں گپے شپے لگانے. کھانے پینے کے بعد تو ویسے ہی بندے کا دل کرتا ہے یار کو گپ شپ بھی بندہ مارے. اب وہ بیٹھ گئے جناب، گپ شپ ادھر کی ادھر کی باتیں، اچھا جی یہ ہوا وہ ہوا. اب نبی علیہ السلام دوسرے کمرے میں، اور حضور کا گھر مبارک بھی کوئی اتنا بڑا نہیں تھا، اتنا تھا کہ 20 بندے بس بیٹھ سکتے تھے ایک وقت میں اس کمرے میں، جس کمرے میں حضور نے دعوت ولیمہ کی. اب 20 بندے تھے، وہ آتے 20 کھاتے چلے جاتے، لیکن 2-4 بیٹھے رہے، وہ نہیں اٹھ کے گئے، وہ بس گپے مارتے رہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم واللہ لا یستحیی من الحق. میرا محبوب تو اس بات کو تکلیف محسوس کرتا ہے اور تکلیف کے باعث شرم اور حیا کی وجہ سے تم سے کچھ کہتا نہیں، لیکن تمہارا رب حق بیان کرنے میں غیرت مند ہے.
واللہ لا یستحیی من الحق، اللہ کبھی بھی حق بیان کرنے میں حیا نہیں کرتا۔ میرا محبوب حیا رکھتا ہے، شرم رکھتا ہے، چلو خیر ہے، گزر جائے، وقت درگزر کرے، لیکن اللہ تعالیٰ بتائے گا تمہیں فَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، اور جب نبی کے گھر جاؤ، آواز دینی پڑے، کوئی کام ہو تو کیا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، تو حجاب پردے کے باہر سے سوال کرنا ہے اور وہاں سے ہی بات کرنی ہے، گھر کے اندر داخل نہیں ہونا۔ دیکھو یہ تیسرا مقام ہے قرآن کا جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا ادب اللہ نے بتایا۔ ایک تو سورہ نور میں حصہ ہے اور دوسرا یہ ہے، اور تیسرا سورہ حجرات میں تو باقاعدہ حجروں کے بارے میں ادب بتایا کہ وہاں پر جب جانا ہے تو اپنی آواز کو بھی پست رکھنا ہے۔ یہ ہے ادب، اللہ نے سارے چیز ہی اپنے محبوب کے ادب میں رکھی ہے۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، پہلا سٹیپ ہی ادب ہے، ادب نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور آگے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام والی آیت ہے، مشہور آیت جو اہل سنت کی نشانی ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو۔ درود اور سلام دو باتیں۔ تو دیکھیں اب درود تین طرح کا ہے، کتنے طرح کا؟ ایک وہ ہے جو رب اپنے محبوب پر بھیجتا ہے، ایک وہ ہے جو فرشتے بھیجتے ہیں، اور ایک امتی اپنے محبوب پر بھیجتا ہے۔ اللہ کا درود ہمارے درود جیسا اور نہ فرشتوں کا درود ہمارے درود جیسا ہے۔ مسئلہ سمجھ آ گئی؟ یہ مسئلہ سمجھ لیجئے، یہ قوالوں کے اور جو بڑے بڑے نقیب ہیں، نقیب محفل، یہ ان کی رائے ہے کہ جی ہم وہ کام کر رہے ہیں جو اللہ کر رہا ہے۔ استغفر اللہ العظیم، مسئلے کا پتہ ہی نہیں ہے، ایم ہی بس ہواؤں میں اڑا رہے ہیں باتیں۔ لوگوں کو بھی یہ مسئلہ لوگوں کا علماء سے سیکھنے والا تھا، یہ ہم نے کس سے سیکھا جی؟ قوالوں سے اور جاہل پیروں سے۔ دیکھو جی درود اللہ بھی بھیجتا ہے تو ایسی بھی بھیج دیں، اتنا منہ ہے تیرا کہ تو اللہ جیسا درود بھیجے۔ اللہ کا درود کیا ہے؟ اللہ کا درود یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا اپنے محبوب پر اپنی طرف سے رحمت بھیجتا ہے، اور ہم تو خود رحمت کے محتاج ہیں بھائی۔ ہم حضور پر اتنی اوقات ہے ہماری کہ ہم حضور کی طرف رحمت بھیجیں؟ ہم تو محبوب کی رحمت کے محتاج ہیں۔ تو اللہ اپنے نبی پر کیا بھیجتا ہے جی؟ رحمت بھیجتا ہے۔ دوسرا فرشتوں کا درود۔ فرشتوں کا درود یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات کی بلندی کی وہ دعا کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ درجات کی بلندی کی دعا۔ فرشتے درجات کی بلندی کی دعا کرتے ہیں۔ اور ہمارا درود کیا ہے؟ ہمارا درود یہ ہے کہ ہمارا درود ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ درود پڑھتے ہیں لیکن وہ ہمارے حق میں ہمارے گناہوں کی بخشش کا سبب ہے۔ ہم درود بھیجتے ہیں، وہ درود بھی ہوتا ہے محبوب کے لیے، لیکن ہمارے حق میں وہ کیا ہے؟ استغفار ہے۔ مسئلہ سمجھ آ گیا؟ تو درود اور سلام کا اللہ نے حکم دیے۔ اب سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب عرض کیا جاتا ہے سلام، تو اللہ تعالیٰ سلام کی برکت سے امت پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی رحمت فرماتا ہے۔ اب وہ ایک حدیث شریف ہے نا، حضور دنیا سے رحلت فرمانے لگے تو حضور نے اشارتاً بات فرمائی کہ ایک بندہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا، چاہے رہ لے چاہے چلا جائے۔ ابو بکر صدیق رونے لگے تو پوچھا صحابہ نے کیوں روتے ہو؟ کہا حضور اپنے بارے میں فرما رہے ہیں، حضور جانے لگے ہیں دنیا سے۔ تو حضور نے فرمایا حیاتی خیر لکم، میرا تمہارے بیچ میں رہنا بھی تمہاری بھلائی ہے، ومماتی خیر لکم، اور میرا دنیا سے جانا بھی تمہارے لیے خیر ہے۔ اچھا دنیا میں رہنا تو سمجھ آتا ہے خیر ہے، دنیا سے جانا ہے خیر میں کیا ہے؟ فرمایا دنیا میں رہوں گا تمہاری اصلاح کرتا رہوں گا، اور دنیا سے چلا جاؤں گا تمہارے اعمال میرے سامنے آئیں گے، اچھے ہوں گے تو شکر کروں گا رب کی بارگاہ میں، برے ہوں گے تو تمہارے لیے استغفار کرتا رہوں گا۔ تو یہ جو درود و سلام ہے
یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حق میں ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں. اچھا گناہ میں کروں اور استغفار ہمارے حضور کریں, یہ مسئلہ سمجھا. یہ درود و سلام ایسی برکت ہے کہ درود و سلام پڑھنے والا بندہ ہماتن حضور کی بارگاہ میں وہ حاضر رہتا ہے, یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ اس کو نصیب رہتی ہے. تو اس پر ابھی درود و سلام پر بڑی حدیثیں ہیں لیکن اتنا وقت نہیں کہ لیکن ایک آپ کو تصور اور عقیدہ سمجھانا مقصد ہے اس درس کا, اور کوئی مقصد نہیں ہے. تو اگلی جو صورت ہے سورہ سبا ہے. اس میں بنیادی طور پر حضرت سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کا کہ کچھ معجزات بیان ہوئے, اور ان میں سے ایک معجزہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ پر لوہے کو پگھلا دیا. اس لیے بعض اوقات نا کسی کو لوگ کہتے ہیں لوہار ہے گئے, کیا ہے جی لوہار. اللہ کے بندو یہ پیشے ہیں, اور لوہار کا پیشہ اللہ کے جلیل القدر نبی داؤد علیہ السلام کا پیشہ تھا. جسے بعض اوقات لوگ نا کسی کو کمی ظاہر کرنے کے لیے وہ ایسے لوہار گئے تھے. تو بھائی آپ کو کیا پتہ, لوہار کا کام تو سب سے پہلے دنیا میں حضرت داؤد نے کیا ہے, ٹھیک ہے. اس طرح کسان کھیتی باڑی یہ کس نے کام, لوگ کہتے ہیں اے تو جٹ ہے انہوں تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے, ماتی کوئی نہیں. اللہ کے بندے یہ کام کھیتوں میں کسان کا اور بیج بونا یہ کام کس نے کیا ہے, حضرت آدم نے. مسئلہ سمجھا. تو بہت سارے کام ایسے ہیں ہم اس کو ایک کمی قسم کی جو ذات اور کمی قسم کی نسل کے ساتھ منسلک کر کے جی کہ یہ تو کمی ہے ایسے ویسے, اس شعبے کو بدنام کیا ہوا ہے. حالانکہ وہ شعبہ تو بڑا عظیم تھا, ٹھیک ہے. یہ انگریز نے بنایا ہمارے لیے, اے موچی ہے تے اے نائی ہے تے اے جناب دھوبی ہے تے اے فلاں ہے تے اے فلاں ہے. اس کا ہمارے دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. دین میں یہ سارے کام ہیں, پیشے ہیں, اس کا نسل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. مثلا سمجھ آ گیا. تو بس نسل کی پہچان وقبائل لتعارفوا, قرآن نے کہا قبیلے تمہارے لیے اس لیے بنائے کہ تمہارا تعارف ہو جائے کہ پیچھے کہاں سے ہو. بس یہاں تک کہ قبیلے کا تعلق اس کے کام کے ساتھ نہیں ہے, کام کوئی بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے تو یہ آیت مبارکہ گویا کہ یہ سورہ سبا کے اندر پھر ملکہ سبا کا اللہ پاک نے ذکر فرمایا, اس کی حکومت کا, اس کے تاج و تخت کا ذکر فرمایا, اور بالآخر ملکہ سبا کا جو نکاح ہے حضرت سلیمان کے ساتھ ہوا, اور پھر پوری دنیا میں سلیمان علیہ السلام نے حکومت کی ہے. یہاں تک کہ جنات کے اوپر بھی. آگے سورہ یاسین بھی ہے, لیکن سورہ یاسین کی کچھ مخصوص آیتیں ہیں, اس پر ہم کل کلام کریں گے تاکہ ہمیں سورہ یاسین کے بہت سارے جو تصورات ہیں وہ سمجھنے کو مل جائیں. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلاۃ والسلام علیکم رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ.